اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ قرآن شریف کے 16ویں پارہ میں 11ویں رکوع میں آیت نمبر 43 میں، سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ فقولا له قولا لینا، اس میں نرمی سے بات کرو، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، شاید کہ وہ سدھر جائے یا اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو سمجھاتے ہیں کہ غرور، سرکشی، ضد، نفسانیت اور خدائی کا دعویٰ نہ کر، تو بھی اسی کا بندہ ہے، اسی خدا کا بندہ ہے، اسی کی مدد کا محتاج ہے، مگر وہ نہیں مانا، اپنے غرور اور ضد پر اڑا رہا، سمجھانے سے نہیں سمجھا، منوانے سے نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی امت کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ رات کو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے تمام چھوٹوں، بڑوں، بوڑھوں اور عورتوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب یہ خبر فرعون کو ہوئی تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے غلامی کے کام کراتا تھا۔ اب اگر وہ سب چلے جائیں تو پھر اس کی اور اس کی قوم کی غلامی کون کرے؟ اس لیے حکم دیا کہ پورا لشکر تیار ہو کر میرے سامنے حاضر ہو جائے۔ تمام لشکر کو جمع کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب صبح کے کچھ آثار نظر آئے، صبح اجال پڑے بھی ہوا ہے نا صبح عیسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک دریا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کے رات ہی میں نکل گئے تھے، 10 بجے رات سمجھو آپ، ٹائم ٹیبل کے حساب سے بولے تو سمجھ میں آتا، تو رات میں جا رہے ہیں۔ فرعون کو پتہ چلا 1-2 گھنٹہ کے بعد، تو یہ بھی تیار کیا اور چلنا شروع کیا پیچھا۔ تو جس کی وجہ سے اجال پارے ہو گیا تو دکھنے لگتا ہے نا، کچھ آدمی نظر آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہاں رک جانا پڑا۔ یہ سامنے دریا نظر آیا اور پیچھے فرعون بھی پیچھے سے لشکر پورے لشکر لے کے آیا ہوا ہے، اور سامنے دریا ہے، سمندر۔ قرآن مجید کے 19ویں پارہ میں سورہ شعراء کے 4 رکوع میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی لشکر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیکھ لیے، فرعون اور فرعون کے لشکر موسیٰ علیہ السلام کے سب کو دیکھ لیے، وہ مطلب ہے فرعون کے تمام لشکر کو آتا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی گھبرا گئے۔ اس وقت بے ساختہ ان کی زبان سے الفاظ نکلے جو اسی میں ہے فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ انا لمدرکون ہے نہیں، یہ جماعت کہہ رہی ہے، لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھی نا، وہ یار ہم تو پکڑے گئے۔ اب بیچارے غریبوں کی آہ نکل گئی، کیونکہ خود تو بے سر و سامان تھے، تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، اور اس میں بھی بوڑھے، بچے اور عورتیں تھیں۔ اس لیے ان کی زبان سے نکل گیا کہ اے موسیٰ، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب تو ہلاک ہو جائیں گے، اب نہ جانے یہ ظالم ہم پر کیا کیا ظلم و ستم کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا امتحان کا وقت۔ کون سی عقل تھی جو حیران نہ رہ جائے؟ کون سا دل تھا جو کانپ نہ جائے؟ کون سا قدم تھا جو ڈگمگا نہ جائے؟ کون سی آنکھیں اور کان ایسے تھے جو خطا نہ کر جائے؟ مگر یہ تھے اللہ کے خاص لال جو ہم کو توحید کا سبق دینے کے لیے آئے تھے۔ اب سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اپنی قوم کو۔ قرآن شریف کے 19ویں پارہ میں سورہ شعراء کے 4 رکوع میں آیت نمبر 62 میں 60/2 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم کو قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ابھی راستہ دکھائے گا۔ پیغمبر ہیں، پیغمبر
ادھر سے بھی پریشانی ہے، پیچھے سے لشکر، آگے سے دریا آ رہا ہے، کدھر جا بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ویسے وقت میں بھی اللہ کے پیغمبر کہہ رہا ہے توحید سکھانے آئے ہیں، یہی توحید کی بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی مجھے راستہ دکھائے گا۔ قرآن شریف کے 19ویں پارہ میں سورہ شعراء کے 4 رکوع میں آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، حکم کیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی دریا میں مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار دی تو اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، پانی ہے نہیں، پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ خالی ہو گیا، 12 راستے بن گئے۔ دیکھا میرے دوست، اس کو کہتے ہیں توحید۔ ایسی سخت گھڑی کہ ایک طرف تو سمندر میں طوفان آ رہا ہے، پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرح ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہو رہی ہے، اور پیچھے سے فرعون پوری تیاری کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کی غیبی مدد ایسی ہوتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے والوں، توحید کو عملی جامہ پہنانے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کیسی کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کیوں نہ ہو، یہ ہمیں توحید سکھانے آئے تھے، اللہ کی ذات پر کس طرح بھروسہ رکھنا چاہیے اس کا ہمیں سبق دینے آئے تھے۔ ان کا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہوتا ہے، نہ اس کے سوا کسی سے امیدیں رکھیں، نہ اس کے سوا ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ اس کے سوا وہ کسی سے پناہ چاہیں، نہ اس کے سوا وہ کسی سے مرادیں مانگیں، نہ کسی اور کی طرف جھکیں۔ وہ جانتے تھے کہ قدرت والا وہی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی چاہت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمام ملک میں اسی کا حکم چل رہا ہے، کائنات کے ایک ایک ذرہ پر اسی کی حکمرانی ہے، تمام مخلوقات پر اسی کی نظر ہے۔ سب کا خالق وہی ایک خدا ہے، سب کا مالک بھی صرف وہی ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ رزق کی کشادگی اور تنگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بیماریوں کا دور کرنے والا، دکھ سکھ میں کام آنے والا وہی ہے۔ موت و زندگی کا مالک وہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ وہ سب کے عملوں کو دیکھ رہا ہے، سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت لاٹھی ماری تو سمندر نے بیچ میں سے راستہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے امتی پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کے ساتھی اس دریا میں گھسے۔ تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا، پہلے سے کیسے چلتی تھی کہ چل، وہ مل گیا، اور اس طرح فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا۔ آنکھیں سے دیکھا یہودیوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی امتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لکڑی مارے تو پانی ادھر کا ادھر اپنے کھڑا ہو گیا، اس راستے سے سب گزرے۔ سمندر کے اس پار جب چلے گئے تو فرعون کہہ رہا یہ تو ہمارا ہے، یہ حکومت، یہ پانی میرے حکم سے چلتی ہے، تو تو لوگ کیوں ڈرا؟ چلو، سب الو بنا کے رکھا ہوا تھا، سب کو اندھ بھگت بنا کے رکھا ہوا تھا، پاگل، دماغ کھوپڑا خراب۔ یار یہ دریا اس نے کہا ہے باضابطے، قرآن میں لفظ ہے حاذی الانہار تجری من تحتی، یہ دریا میرے ماتحت ہے، میرے حکم سے چلتی ہے۔ موسیٰ کو راستہ دیا تو ہم کو کیوں نہیں دیکھا؟ چلو، سب کو گھسا دیا، پورا لشکر۔ سب جب بیچ میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ چل، چلنے لگا، بس کیا تھا، سب سیکنڈوں میں ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام لشکر ادھر پار ہو کے ادھر دیکھ رہے تھے، تو سب مر گئے نہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون مرا ہی کہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ مرا ہے کہ نہیں، مجھے دکھا، ہمارے کو دکھا بھائی، بھروسہ نہیں مجھے، وہ خدا تھا، نہیں مرا ہوگا شاید۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تو پانی اٹھا کے پھینکا مرا ہوا فرعون کو باہر۔ تو ان یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں یہ خدا مر گیا، یہ خبیث خدا نہیں تھا، مر گیا یہ بھی۔ تو یہ بنی اسرائیل لوگ، یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشان ہی کر کے رکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا فرعون
اس کا لشکر فوج سب کے سب مر گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ فرعون مرا ہے کہ نہیں وہ دکھاؤ مجھے، تو پھر یہ سمندر ہے نہیں، مرا ہوا فرعون کو اٹھا کے پھینکا باہر گیا ادھر سمندر، جو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاں مر گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ ستانے والی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشان کر کے رکھی تھی اس یہودیوں نے، اس قوم نے، تو ہم لوگوں کو کیوں چھوڑے؟ یہ اتنا بدمعاش قوم ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر ادھر گئے، جب پار ہو گئے اس کے بعد اور بہت سارے گل کھلائے ان لوگوں نے، اتنا اللہ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھا، اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہوئے دیکھا، مر گئے، برباد کر دیا دشمنوں کو اللہ نے، یہ بھی دیکھا۔ پھر جا کے ادھر کیا کرے معلوم؟ اجعل لنا الہا آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بناؤ، ایک ہمارے لیے مورتی گوڑی بناؤ، اس کی پوجا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، ایک دم جاہل قوم ہو تم، کم بخت کہیں کہ دشمن تمہارے سامنے ہلاک کیا اللہ نے، پھر تم کو مورتی بنا کے دے؟ اس اللہ نے مدد کیا، اس کی عبادت کرو، مورتی بنا کے دے، گوڑی بنا کے دے، اس کی ہم پوجا کریں گے کہہ رہا ہے۔ آنکھوں سے ان لوگوں نے دیکھا ہے، پھر بھی بدمعاشی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھائے تو سمجھ گئے، خاموش ہو گئے۔ پوری قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کہ طور پہاڑ میں آؤ، کتاب دیں گے، اس کتاب کے مطابق ان کو چلانا۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، ادھر گائے بنا کے پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ اب اللہ کی طاقت اور قدرت کو تم نے آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی دوسرے کو شریک کر رہا ہے، ملاوٹ مکسچر کر رہا ہے۔ تو یہ ایسی قوم ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کو بھی دیکھا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے غداری کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کی حالت میں ہم سب کی موت عطا فرمائے، آمین۔